والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان فرمائی. فرمایا کہ ان کی محبت جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے. اس لیے اگر محبت کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے. ہم حقیقی محبت میں بھی غلو کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ کیسی محبت ہے، غور سے سمجھیں. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے. انا عند ظن عبدی ربی. میں اپنے بندے کے ساتھ وہی گمان کرتا ہوں جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ. اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے آئے گا ذکر تو میں یاد کرتا ہوں ان کو خیر من بہترین مجلس جو فرشتوں کی مجلس. فرمایا اگر بندہ مجھے میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باع آتا ہوں. یا اللہ کی محبت دیکھیں. اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے تو میں ایک باع آتا ہوں. اور اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے مشین تو میں اس کی طرح ہر والا باغ کے جاتا ہوں. ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو اطاعت اور بندگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. میں تمہیں یاد کروں گا انعامات کے ساتھ، نوازشات کے ساتھ. اس لیے اپنے رب سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی حکم نہ ٹوٹے اللہ پاک کا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اگر ہم اپنے رب سے محبت کریں تو اس کے اظہار اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے سامنے جتنی مرضی مشکلات آئیں، مصیبت میں بھی اللہ کہا، اس نے لا کہا تو لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا. پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ سے محبت. فرمایا الحب للہ والبغض للہ واعطاء للہ ومن للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کی تکمیل کا 4 اصول بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ حب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. میں دین سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. میں کسی انسان کو اس کی حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ تو مجھے یاد رکھیں ہوگی اللہ کے لیے. دین کا نسبت میں رشتہ ہے تو بھی اللہ کے لیے. والبغض للہ. اگر کوئی شریعت کے مخالف بات کر رہا ہے، اگر شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بغض رکھنا وہ بھی اللہ کے لیے. وَآعَطَى لِلَّهِ. میں اپنا مال دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، میں اپنا سب کچھ لٹا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. وَآعَطَى لِلَّهِ اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ. میں کسی سے کچھ چیز روکتا ہوں اگرچہ معاشرے میں وہ چیز اچھی سمجھی جا رہی ہے لیکن میں اس چیز کو روک رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آگے حدیث میں بیان فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کی تکمیل کی علامت. ہم سب التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری مالی، میری قولی، میری فعلی تمام عبادت اللہ کے لیے. محبت کا تقاضا ہے. اس لیے ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ اشد حب للہ، زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ سخت محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے.
اس لیے اپنے دل میں محبت کو راسخ کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم محبت کو عشق کا نام دیتے ہیں، غلط۔ ارے مجنو کی لیلا کے ساتھ محبت کی تھی، سنو ذرا غور سے، کہ ایک مرتبہ کتا آ رہا تھا لیلا کی گلی سے گزر کر، تو مجنو نے اس کتے کے پاؤں چاٹنا شروع کیے، اور کسی نے پوچھا ارے پگلے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، میں اس کے پاؤں چاٹ رہا ہوں۔ وہ مجاہدی محبت تھی۔ وہ اس طرح ایک مجنون جا رہا تھا صحرا میں، ایک بندہ اللہ کا ولی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مجنون آگے سے گزرا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور مجنون سے کہو پگلے تو دیکھتا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو مجنون نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اے اللہ کے ولی، اے بندہ، میں تو مجنون عشق میں، لیلا کے عشق میں مبتلا، مجھے میرا دھیان نہیں رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اس کی محبت میں نہیں سمجھ پا رہا تیری رب کے ساتھ کیسی محبت ہے، تیری رب کے ساتھ یہی محبت ہے، تیری محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرے سامنے جتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو یہ خیال ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ محبت نہیں ہے۔ اور یہ محبت مجازی تھی لیلا کو مجنوں کو لیلا کے ساتھ۔ تو اس لیے ہماری محبت جو ہے یہ اکثر یہاں آج کل مجازی معنوں میں ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اگر اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ انعامات کے ساتھ نوازے گا۔ محبت کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی لذت سے متاثر ہو کر اپنا دل جو اس کا ہے دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں محبت میں غلط بھی نہیں ہوتا، افراد جسے کہتے ہیں، تفریق بھی نہیں ہوتی۔ محبت میں بڑھ گئے تھے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، عزیر علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے پیغمبر سے محبت کی، کیا کہنے لگے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، محبت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت انہوں نے کی، لیکن محبت کا درجہ نہیں دیا، کم کی محبت، کیا کہنے لگے؟ سولی پہ چلا جائے۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا مومن کی یہ ہونا چاہیے، ان کی شان یہ ہونی چاہیے وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں، اور اللہ پاک کے حکموں کی تعمیل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔